اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الأصفاد سرابیلہم من قطران وتغشى وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب ھذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الحجر کی آخری 6 آیات جو 47 تا 52 آیات پر مشتمل ہیں، ان کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ رب کریم کا ارشاد ہے، پس اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے، وہ انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، تو سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں الہ تو بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ سورہ ابراہیم الف لام را آت میں سے 5ویں سورہ ہے۔ یہ کلسٹر ہے الف لام را آت کا، اس میں ایک سورہ الف لام میم را ہے، سورہ رعد ہے۔ تو یہاں موقع نہیں ہے کہ میم سے کیا خاص بات تھی اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرق کیوں کیا، حکمتیں تو کوئی جان نہیں سکتا، لیکن تدبر کرنے پر کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں۔ بہرحال سب الف لام را آت ہیں، سب میں الف لام را ہیں، اور یہ یوں کہیے، میں کہتا ہوں اس کو اپنے انداز سے، کہ ایک کلسٹر ہے الف لام را آت کا، جیسے فائل ہوتی ہے ہمارے کمپیوٹر میں، ایک خاص فائل کا نام رکھتے ہیں ہم، ایسے ہی اللہ رب کریم کی طرف سے گویا یہ الف لام را آ کی فائل ہے، اور سب کی سب جو ہیں ان میں 4 انبیاء کرام کے نام سے ہیں۔ ایک انبیاء کے نام سے، انبیاء کرام کے نام سے نہیں نا، مگر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم الحجر کے نام پر ہے، اور ایک جو ہے الرعد ہے، جیسے کہ میں نے ابھی اس سے پہلے بتایا تھا الف لام میم را۔ سب کے سب رسالت کو جو ہے خاص طور سے پروجیکٹ کرتی ہیں۔ رعد بھی رسالت ہے، یاد رکھیے 2 قسم کے نظام ہیں، ایک بشری رسالت ہے، ایک ملکوتی رسالت ہے۔
تو یہاں یہ ساری کی ساری 6 کی 6 سوریں رسالت کو پروجیکٹ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس ہے اس کے اندر خاص پہلوؤں کو ہمارے سامنے لاتی ہیں، یعنی حق و باطل کی جو کشمکش ہے، اس کشمکش کے مختلف مراحل ہیں، ان مراحل کو میں الگ الگ انداز سے وہ پروجیکٹ کرتی ہیں۔ ایک بات عام طور سے بتائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ مجھے ہود اور اس کی سسٹر صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ ہود، یونس، ہود، اس کے بعد یوسف، اس کے بعد رعد، پھر ابراہیم، اور اس کے بعد ہجر، یہ صورتیں جو ہیں 4 انبیاء کرام جیسے میں نے بتایا وہ ہیں۔ تو گویا سوچئے اس سے لگا کہ انذار کا پہلو جتنا اس کے اندر خاص طور سے نمایاں ہے، جو غلبہ ہے، اس کی طرف توجہ حضور نے دلائی اور بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو، خدا نخواستہ، مجھے ڈر ہے کہ کس وقت عذاب آ جائے گا اللہ کا۔ لیکن یہ تو ایک انداز ہے سورہ کو سمجھنے کا، جاننے کا، لیکن ہر سورہ اپنے میں مکمل اور جامعیت کا شاہکار ہوتی ہے۔ یہ سورہ ابراہیم انذار کا پہلو اس میں غالب تو ہے، اس میں دو رائے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو تنوع ہے، جو براڈنس ہے موضوعات کا، اور جو جامعیت ہے، کمپریہنسونیس کہتے ہیں ہم اس کا ایک اشارہ میں کر دیتا ہوں کہ پہلی آیت سے شروع ہوتی ہے، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک۔ یہ ایک بہت عظیم کتاب ہے، نکرہ کے ساتھ میں آیا کیونکہ بہت عظیم کتاب ہے۔ یہ ہے تعارف قرآن کا، گویا یہ ہے سورہ کا تعارف، گویا سورہ کا بھی ہوا، قرآن کا بھی تعارف۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس کا مقصد یہ ہے کہ اندھیریوں سے نکال کر کے یہ روشنیوں میں لایا جائے اس کو، یعنی اللہ رب کریم کا مقصد یہ ہے۔ تو پہلی آیت ہی بتا رہی ہے خود پہلے سے کیا ہے۔ اب اس کے بعد 5ویں آیت بتاتی ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، آیاتنا بالبینات، نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ان کے بارے میں بالکل یہی کہا گیا کہ اندھیریوں سے نکال کر، تاکہ اندھیریوں سے نکال کر ان کو روشنی مل جائے، من الظلمات الی النور، وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو خاص طور سے ایام اللہ کی یاد دہانی کرائی جائے۔ اب دیکھیے کیا بات ہے، تو تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآیات اللہ، تذکیر بآلاء اللہ۔ تو سورہ یوسف جو تھی تذکیر بآلاء اللہ ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کی شانوں کا ظہور ہوا ہے وہ آلائی ہے۔ یہاں تو سورہ ابراہیم ہے، یہ تو اس میں خود بایام اللہ کہا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ان واقعات کا ذکر کیا ہوگا، اس میں ہوں گے، اس میں سبق آموزی کے لیے کچھ ایسے دنوں کا ذکر ہوگا اور ہونا چاہیے۔ یعنی حالانکہ بات تو چل رہی تھی ان کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن یہ سورہ بذات خود کچھ اشارہ کر رہی ہے، گویا یہ بھی وہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں نے عرض جیسے کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھتے ہیں جب، تو فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، 7ویں آیت پہ آ گیا ایک دم۔ تو اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں خوب ملے گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن اگر تم کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو سوچ لو کہ اللہ نے، میرا عذاب، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بہت سخت ہے۔ تو اب دیکھیے، شکر
اور کفر کا ایک دم سامنے ایک چیز تعارف آ گیا. تو اب کس کس طریقے سے قرآن میں نے بتایا تنوع، قرآن کا تنوع، قرآن کا براڈنیس، موضوعات کا کس طریقے سے ہر سورہ مکمل ہوتی ہے، یہ بات اشارے کر رہا ہوں میں آپ سے. آگے بڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے خاص بات فرماتا ہے کہ وَإِن کیا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. عجیب بات. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ اگر یاد رکھو تم اس بات کو کہ میں نے تمہیں جو تم نے مانگا دے دیا، من کل ما سالتموہ، جو تم نے مانگا دے دیا، اس کے باوجود تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تم جو ہو ظلوم و کفار بنے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے ہم اللہ کی نعمت. اب دیکھیے اندار کی سورہ ہے نا، میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہاں پر اس سے جوڑیے آپ کے کیا مطلب ہے قرآن پاک کا کی جامعیت کسے کہتے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتا دے. اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزقنی وبنی. پھر فوراً جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، تو ان میں دعاؤں کا تذکرہ آتا ہے. ان کی دعاؤں ہمیں اس کے اندر جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو کیسے دعا مانگنی چاہیے، تو ہمارے خلیل سے سیکھو. یہ مطلب کہنے کا ہے، یہ مطلب ہے. تو وہ ایک دم وہ آ گئی بات. پھر صاحب جو ہے باتیں تو بہت سی تھیں، ان میں شیطان کا ابلیس کا بھی قصہ ہے، اور یہاں کل عبادی الذین آمنوا بھی اس کے اندر ہے ایک آیت کے اندر. آپ کہیے میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، کیا میرے بندے جب کہتا ہے تو بہت بہت اپنائیت ہوتی ہے، یاد رکھیں اپنائیت ہوتی ہے. تو وہ انداز بھی اس کے اندر ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی تو میں آخر میں آتا ہوں. تو آخر جو ہے جو خلاصہ بھی ہوتا ہے سورہ کا، اس میں فرمایا جا رہا ہے، اور اس میں جو پہلو ہیں مجھ سے کہا گیا تھا، میں نے پوچھا کہ درس تو آپ چاہتے ہیں، لیکن درس میں کیا پہلو آپ چاہتے ہیں زیادہ نمایاں ہوں. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آخرت کی یاد دہانی بھی ہو جائے، اچھا، اور تذکیر بھی ہو جائے، اچھا، اور آپ جو چاہیں اس کے علاوہ. ہم تو خاص طور سے چاہ رہے ہیں کہ تذکیر ہو اور آخرت کا کچھ یاد آ جائے، کچھ ذہن میں آ جائے. اور قرآن کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں. اب میرے ذہن میں یہ آیتیں آ گئیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. فرمایا جا رہا ہے، اب دیکھیے اس کے اندر وہ آیتیں کس طریقے سے ہمارے سامنے ایک ہیبت ناک منظر پیش کرتی ہیں جہنم کا، اور جو مجرمین ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہونا پڑ رہا ہے اور پڑے گا. اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی، میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، شاید میں ہی نہیں کہتا ہوں اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ صفات جلالی کا اظہار ہوتا ہے، ہو رہا ہے اس کے اندر. عزیز انتقام، اور صاحب عزیز انتقام کے علاوہ اور واحد القہار، واحد القہار، یعنی یہ صفات کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی غضب کی طرف اظہار کرتی ہیں یا جلالی صفات کی طرف اظہار کرتی ہیں. یہ اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ ہم صرف اس کی ان جمالی صفات کو یاد رکھتے ہیں. اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت رحیم ہے، یہ عام طور سے ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، ہم اپنے کمزوریوں پر پردہ ڈال کر اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹھنڈے ٹھنڈے اب خوش رہیں ہم، اور سب ٹھیک ہی ٹھیک رہے گا معاملہ. اللہ تعالیٰ اس میں بھی توازن قائم کرتا ہے سورہ کے اندر، اور پورے قرآن میں تو ہے ہی. تو گویا کہنا ہے کہ تم میری صفت رحیمی و کریمی تو ہے، اس میں دو رائے نہیں. وہ تو ظاہر و باہر ہے، وہ تو غالب ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ مت سوچو کہ صرف وہی ہے، میں واحد و قہار بھی ہوں، عزیز انتقام بھی ہوں. تو یہاں پر اس صفت کی طرف خاص طور سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو ذرا لے لیتے ہیں اس کو، آیات کو. فرمایا کہ، اور اس سے ٹھیک پہلے ایک آیت تھی، وہ بھی عجیب آیت تھی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. یعنی اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ اس وقت جو حق و باطل کی کشمکش میں جو مخالفین تھے اسلام کے اور رسول کے مخالفین،
ان کا کیا طریقہ تھا، وہ کتنی انہوں نے اپنی کاوشیں اور کوششیں اور سازشیں تیز تر کر دی تھیں اور کیا کچھ کر دیا تھا، یہاں تک کہ گویا کہ یعنی اگر وہ پہاڑ کے سامنے بھی آ جاتی ہیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا گویا۔ ایک مطلب یہ ہے، اور یہ کہ پہاڑ کہاں ہٹ جاتا ہے، ہٹ سکتا ہے، دوسرے معنی وہ بھی تھے۔ تو یہاں پر فرمایا اور اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو دیکھ رہا ہے، یہ خاص بات ہے، عند اللہ مکر، عند اللہ مکر۔ تو اس کے بعد فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ، یہ تسلی، بہترین تسلی ہے حضور نبی اکرم کے لیے، نہیں تو صرف حضور کے لیے قرآن تھا، یہ نہیں، ہمارے لیے، دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ رسول تو ایک اس وقت خاص طور سے ہمارے اور یعنی بندوں کے اور اللہ کے درمیان میں ایک واسطہ بن جاتا ہے، صرف وہ تو یہ اس نے احسان کا معاملہ کیا اس رسول کے ذریعے سے، وہ ایک واسطہ بن جاتا ہے، اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہے، یوں کو سوچیے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلا تحسبن اللہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور سے کہا جا رہا ہے، ہم سے بھی کہا جا رہا ہے، بلکہ ہم سے ہی کہا جا رہا ہے۔ حضور کے زمانے میں اس میں چسپاں ہو جاتی تھی وہ بات، ہمارے زمانے میں اگر ہم وہی کام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی چسپاں ہوگی وہی بات، اور اگر وہ رہنمائی حضور نبی اکرم کو کر رہا تھا اور اس زمانے کی دعوت و تحریک کو کر رہا تھا، تو ہمارے سامنے ہمارے جو کوشش کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، تحریک جو ہے، دعوت کی تحریک ہے، جو بھی جو حالات ہیں اس میں اللہ تعالی ہماری بھی وہی اسی طریقے سے جو ہے تسلی فرما رہا ہے، وہی ہمارے لیے پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس والی بات۔ تو کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو وعدہ فرمایا ہے، ہر زمانے میں وعدہ فرماتا رہا، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، اور نہیں ہوئی ہے، نہ ہوئی ہے، تاریخ صاحب گواہ ہے، اور نہ ہوگی، یہ بتایا گیا۔ تو کتنی بڑی تسلی کا پہلو اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اب وہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلالی کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ زبردست ہے، عزیز، عزیز ہم نہیں سمجھ پائیں گے، جو چاہے کر گزرنے والا ہے، اس کی قوت و طاقت کا ہمیں اندازہ ہو نہیں سکتا، اس کے غلبے کا، اس کی قوت کا، قوت قاہرہ کا، جو چاہے کر گزرے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اور ذو انتقام ہے۔ تو یہ تو ایک عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ ذرا نیگیٹو چیز لگتی ہے، لیکن ہمارے مفسرین نے اس کا جواب دیا، اور صحیح ہے بالکل۔ اس سے پہلے سیاق کو دیکھیے، اس سے پہلے آیات کو دیکھیے، میں نے اس لیے ایک آیت پہلے پڑھ دی ہے، وہ کہ جب حال یہ ہو کہ مخالفین جو ہیں اپنی سازشوں کی آخری حد کر دیں، قد مکروا مکرہم، جتنی سازش کر سکتے ہیں پوری اس کو جو ہے اس میں جھونک دیں اپنی قوتیں اس کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے جواب میں ایسے ہی بات تو کہے گا، اور کہنا چاہیے اس کو۔ تو فرمایا کہ وہ بھی بدلہ لے گا، پھر تم کر لو سازشیں، کر سکتے ہو جتنی، ہر زمانے کے لیے ہے یہ، آج کے لیے بھی، اس زمانے میں 1400 سال پہلے کے لیے بھی، اس جگہ کے لیے بھی، اور دنیا کی ہر جگہ کے لیے، اسے آفاقیت کہتے ہیں ہم، یعنی ہر زمانے کے لیے اور ہر جگہ کے لیے یہی آیت، ایک پہلی آیت صرف کہہ رہا ہوں، بالکل یکساں طور پر سب پر نافذ ہوگی اور ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے۔ فرمایا کہ وہ ذو انتقام ہے، بدلہ لے گا، بدلہ لیتا ہے، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نظر ہمیں نہیں آتا، یا یوں کہیے وہ مؤخر کر دیتا ہے، کبھی دونوں باتیں ہیں، کبھی دنیا کو دکھانے کے لیے ایسا کرتا ہے، کیونکہ میں نے بتایا نا زمانہ تو ہماری نظر میں تو آج کا ہے، آج نہیں ہے، ہر زمانے کی بات کیجئے نا، تو آج سے 100 سال پہلے لیا ہوگا اس نے بدلہ، 500 سال پہلے لیا ہوگا، 400 سال بعد لے لے گا، تو یہ مطلب ہر صدی میں ایک دو تین چار بار ضرور آتا ہے ایسا واقعہ، ہر صدی میں ایک دو بار ایسا واقعہ آتا ہے کہ عزیز ذو انتقام کا اظہار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اب دوسری باری صفت پھر آئی الواحد القہار والی، تو لیکن اس سے پہلے بتایا
کہ جو بدلہ اصلی ملے گا جس دن، اس لیے یہ دنیا اس بدلے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی ان لوگوں نے جو سازشیں کی تھی، جو پہاڑ کو ہلا سکتی تھی، تو دنیا میں کون اس کا انتقام لے سکتا ہے؟ اور دنیا اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس انتقام کو برداشت کر سکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ ایک دن ایک ایسے آنے والا ہے، یہ ہے آخرت، ایک دن آنے والا ہے، اسے قیامت کہتے ہیں، یہ حشر و نشر کا دن۔ حشر و نشر اصلی وہاں ہوگا، اصلی حساب و کتاب وہاں ہوگا، اصلی بدلہ وہاں ملے گا، کیونکہ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ بدلہ یہاں دیا جا سکے۔ تو فرمایا اب وہاں پر اللہ تعالیٰ جو الواحد ہے، القہار ہے، اب اس کا صفت قہاری کا اظہار بھی ہوگا۔ عزیز و ذو انتقام کا پہلے ذکر آیا، اب جو ہے قہار کا۔ ہم قہر کو دوسرے انداز سے لیتے ہیں، عربی میں اس کو اس معنی میں نہیں بلکہ ایک بہت پازیٹیو معنی میں بھی لیجئے، نیگیٹو ہم سمجھتے ہیں لیکن وہ یعنی جیسا اس وقت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس میں اپنی پوری پاور کا اظہار کرے گا، قوتوں کے ساتھ پورے، جو چاہے گا کر گزرے گا، اس کے ہاتھ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو فرمایا کہ اس وقت کیا ہوگا، اس سے پہلے اس کا دست غیب کیا کر رہا ہوگا، یہ بھی سن لو۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، تو وہی دست قدرت اللہ تعالیٰ کی یہ کر رہی ہوگی کہ یہ کائنات جو ہے ہم نے اس کو بدل کے ایک سے ایک دوسری تبدیل کر کے کر دے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے دونوں میں جوڑیے، یہی نہیں کہ ہم بدلے کے لیے اس کو طرف سوچیں، بلکہ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے دنیا میں دکھائے گا کہ میں پوری زمین و آسمان کو بدل دوں گا، میرے کلمہ کن سے یہ ہوگا، کیونکہ وہ اس قابل کر دی جائے، وہ کائنات دوسری والی کائنات وہاں پر نظام فطرت بدل جائیں تاکہ وہاں حساب پورا کا پورا ہو سکے، دیا جا سکے حساب و کتاب پورا۔ تو اس لیے اس کا وہ دست قدرت، وہ دست قہر نہیں کہنا چاہیے، وہ قہاری، اس کی وہ جباری اللہ تعالیٰ کی وہ قوت و عزیز والی صفت جو ہے اس کا اظہار ایسے بھی کرے گا، وہ کہ زمین کو بدل کے دوبارہ دوسری زمین بدل دے گا، آسمان بدل دے گا، زمین بدل دے گا، قانون بدل دے گا، اس قابل کر دے گا زمین تاکہ بالکل پوری طریقے سے عدل پوری طریقے سے ظاہر ہو جائے۔ اب اس میں فرمایا کہ ان مجرموں کا کیا حال ہوگا، یہی مجرم جنہوں نے سب سے زیادہ ناطقہ بند کر رکھا تھا اور ہر زمانے میں کرتے ہیں۔ پھر میں عرض کر دوں، یہ نہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوا تھا، آج کا کم ہے۔ فرمایا کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، فرمایا کہ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ان کے ہوں گے۔ اب اس میں دو خاص طور سے عذاب کا ذکر ہے، آپ دیکھیے، ایک تو ایک ذات پر جو اس کا اثر ہوگا وہ یہ کہ ذلیل کرنے کے لیے دوسری طرف سے زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا۔ یہ ذلت آمیز عذاب ہے، یہ ذلت کے لیے ہے۔ آج بھی ہم جانتے ہیں وہ امریکہ سے لائے گئے تھے جو لوگ، ان کو زنجیروں میں باندھ کر دیا، ان کی کوئی غلطی بڑی نہیں تھی، حالانکہ پاسپورٹ اور ویزا کا مسئلہ تھا تھوڑا سا، تو لیکن ذلیل کیا تھا وہ، آپ کو معلوم ہے امریکہ نے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا ہوں ذلت، زنجیروں میں جکڑ دیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم، اب جو ہے اس عذاب کا ذکر کیا، اصل عذاب کا ذکر کیا کہ ان کے لباس تارکول کے ہوں گے، تارکول گندھک کے ہوں گے، گندھک کوئی کسی ایسے مٹیریل کے ہوں گے، پہنا دیے جائیں گے ان کو، وہ لباس ایسے پہنا دیے جائیں گے جس کو ہم کہتے ہیں ہائیلی انفلیمیبل، آگ دور سے پکڑ لیں تو ایک تو ویسے ہی، اور پھر یہاں پر خاص طور سے جو ذکر ہے اس پر غور کیا کیجئے، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ہے، کہ انسان سب سے زیادہ اپنے کو بچاتا ہے چہرے کو، اور چہرہ ہی سب سے زیادہ آگ کی لپیٹ میں ہوگا۔ یہ ہے بات یہاں پر خاص، جو یہ باریک باتیں ہوتی ہیں لیکن غور کیا کیجئے، اصل چیز یہ ہے کہ جس سے بچاتا ہے انسان، قرآن میں کہا بھی گیا ہے اپنے چہروں کو بچاتے ہیں، وہی اسی پر عذاب کا سب سے زیادہ اثر ہوگا۔ تو تغشا، آگ جو ہے ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی، تغشا وجوہہم النار، یہ کہا
کتنا خطرناک ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے. ہر شخص یہ اس منظر کو یاد کیا کرے کہ صرف یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرمین جرم. آج ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا؟ ابھی میں نے آیت کچھ پیش کی تھی آپ کے سامنے، یہ کہا تھا کہ انسان ظلوماً جہول ہے، یعنی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار کہا ہے وہاں پر. تو ظلوم و کفار جو کہا ہے کہ ہم جو ہیں اتنی نعمتوں کے باوجود کوئی شکر ہی نہیں کرتے آتا، کفران نعمت کیے جا رہے ہیں. تو یہ جرم نہیں ہے کیا؟ اور لگاتار انسان اگر جرم کرتا چلا جائے تو وہ مجرم بن جاتا ہے. ویسے تو گناہ ہوتا ہے لیکن جب لگاتار کرتا ہے تو مجرم بن جاتا ہے، جرم بن جاتا ہے. اس پر چارج شیٹ اتنی بڑی لگتی ہے کہ پھر وہ اس کے لیے فیصلے ہوتے ہیں، وہ خطرناک فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ظلم ہے، نہیں یہ ظلم نہیں ہے. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب. تاکہ اللہ تعالی ہر نفس کو اس کے کسب کا بدلہ دے، تاکہ اللہ تعالی، یعنی یہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس لیے کیونکہ بہرحال جو مظلوم ہیں ان مظلوم کی آہیں بھی تو ہیں اس دنیا میں، ان کے ساتھ بھی تو انصاف نہیں ہو رہا ہے. اتنا ظلم کیا جائے، لنچنگ کر دی اور کچھ نہیں ہو. یہاں تو نہیں ہوتا تو کہیں بھی نہیں ہوگا کیا؟ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلدی حساب لینے والا. حساب کیا وہاں پر تو ہر وقت ایک یہ سمجھ لیجئے کہ یہیں لکھی جا رہی ہے ہماری کتاب، نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے. ہر چیز ہر وقت ہر لمحے ہمارے سامنے نامہ اعمال بنتا چلا جا رہا ہے. تو وہاں تو دکھا دیا جائے گا. قرآن میں کہا بھی ہے سورہ زلزال میں، دکھا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا ہے شر اور خیر، اس کو دکھایا جائے گا. بس دیکھ لو تو یہ ہے تو نے کیا، اب پوری ریل کی ریل سامنے آ جائے گی کہ یہ ہے، یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد ولیذکروا. کیا آیت ہے آخر جسے کہتے ہیں، مجھے اچھا لفظ نہیں لگتا اس کے لیے، شعر میں آخر میں جو کہتے ہیں لوگ، تو جامع ترین آیت، آخری جامع ترین آیت. اور یہ کہا یہ ھذا بلاغ للناس ہے. کون ہے ھذا بلاغ للناس؟ قرآن. کون ہے یہ جو بات کہی جا رہی تھی سورہ ابراہیم؟ کون ہے جو درس دیا جا رہا ہے اس میں آپ کے سامنے جو بات کہی جا رہی ہے ھذا بلاغ للناس؟ بلاغ للناس یہ بھی ہے، بلاغ للناس پورے سورے کا عنوان بھی ہے، بلاغ للناس قرآن کا عنوان بھی ہے. بلاغ للناس ہے، پیغام ہے، یہ ایسا پیغام جس کو دنیا میں پھیلنا چاہیے. بلاغ کے مطلب ہی یہی ہوتے ہیں، دنیا میں جاری و ساری ہونا چاہیے. یہ وہ پیغام ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ اس کی آفاقیت ہے. للناس شروع سے ہی بات ہوئی تھی تو یہاں پر بھی تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے. اب کوئی سمجھے کہ عرب کے لیے ہے جیسے میں نے کہا تو یہ بالکل غلط بات ہے، یا اس زمانے کے لیے ہے تو غلط بات ہے. تفسیری منہج ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کہے، لیکن قرآن پاک جو ہے وہ تو بیان للناس ہے. اور اس کے بہت سے اپنے ایڈجیکٹیوز ہیں. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے آگاہ کیا جائے، خبردار کر دیا جائے، ڈرا دیا جائے. یہ اس لیے آیا تھا. اور ڈرانے کی بات یہاں غالب ہے اس لیے کہ وہ حالات جو ہیں اس میں ڈرانا ہی کی ضرورت تھی، اور عام حالت میں خبردار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جیسے شیبتنی ہود و اخواتہا کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈرانا ہے یہ، تاکہ اس کے ذریعے سے قرآن
قرآن میں سورہ فرقان میں بھی کہا ہے اس کے ذریعے سے جہاد کرو، جہاد بہی جہادن کبیرہ، تو وہاں پر بھی قرآن سے ہی جہاد کرنے کی بات آئی ہے۔ تو یہاں بھی قرآن کے ذریعے سے ہی بہی جو ہے اس طرف اشارہ کرتی ہے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ جان لیں، وہ جان لیں، یہ لوگ جان لیں، مخاطبین جان لیں کہ حقیقت میں اللہ تو بس ایک توحید کس انداز سے چپکے سے آ جاتا ہے۔ دیکھیے تین عقائد تھے، تین عقائد میں توحید نظر نہیں آ رہا تھا۔ رسالت تو میں نے یہ کہا تھا کہ پورے کلسٹر کا ہی عنوان رسالت ہے۔ میں نے کہا ملکوتی رسول اور بشری رسول، 4 نبیوں کا ذکر 4 صورتوں میں 4 ناموں سے، ایک رات تھی اس کے میں نے بتا دیا ملکوتی رسول کا ذکر ہے، وہ اصل میں میکائیل علیہ السلام کا معاملہ ہے وہ، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ رات کی بات کرنے لگا تو یہ سب کے سب جو ہیں رسالت کی طرف لے جا رہے تھے، توحید نظر نہیں آئی، کیوں آخرت کی بات تو چلی رہی تھی، بھائی دوزخ کا ذکر ہے اس کا نام بالکل، اب تو ایک دم آخر میں سامنے بات آ گئی، اسے کہتے ہیں قرآن کی جامعیت کہ انما ہوا الہ واحد، تاکہ لوگ جان لیں، لیعلموا تاکہ لوگ جان لیں، یعنی دلوں میں اتار لیں، جان لیں کا مطلب یہ نہیں ہے جان لیں بلکہ اتار لیں دل میں کہ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ جو اپنے کو عقل مند کہنے والے ہیں یا حقیقت میں عقل رکھنے والے ہیں کہنے والے ہیں وہ ہوش میں آئیں، اور حقیقت میں عقل رکھنے والے ہیں وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ میں یوں کہتا ہوں جو حقیقت میں ہیں عقل والے تو ان کی عقل خود بخود یہ کہے گی کہ ہاں یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ تذکیر ہے، یہی تذکیر ہے، اسے تذکیر کہتے ہیں، یاد دہانی حقیقتوں کی یاد دہانی کرنے والی، کائناتی حقیقتوں کی یاد دہانی کرنے والی۔ اور اس دنیا میں حقیقتیں کتنی ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک بڑی حقیقت اللہ رب العزت کی ذات گرامی اور کائنات میں اللہ رب العزت نے جو کائنات پوری بنائی ہے اس میں جانے کتنی حقیقتیں ہی حقیقتیں ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے یہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، لوگ اس کے ذریعے سے تذکیر حاصل کریں، زندگی کو اپنے سنوار لیں، ہوش میں آ جائیں، اور یہ بلاغ ہے، یہ وہ پیغام ہے جس کو مجھے آپ کو دنیا کو سب کو دنیا میں پھیلانا ہے، پھیلانے کے لیے ہی آیا ہے، پھیلنے کے لیے ہی آیا ہے، اس کو پھیلانا ہی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔